بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی ناول ایک لے کے آئی ہوں، اور اب ہم نے زنجیریں کتاب سے تو ہم نے اپنی ساری کہانیاں لوڈ کر دی تھیں، تو اب آج سے میں اپنی دوسری کتاب پرچھائیں اور عکس سے آپ کے لیے ناول لاؤں گی۔ اس میں ناول ہیں جو میں نے 4 لوڈ کرنا ہے انشاءاللہ، اور باقی میں پہلے لوڈ کر چکی ہوں یہ کہانیاں، تو وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی، ان کے ویڈیو نمبر بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک بات اور یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو سبسکرائب کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو جو میری پچھلی ویڈیوز ہیں یعنی 51 ویڈیو تک میں، تو اس میں جب آپ میری ویڈیو شروع کریں گے تو رائٹ ہینڈ پہ جہاں کتابیں ہیں ادھر ایک ریڈ کلر کا آئیکن آ رہا ہے، آپ اسے اگر دبا دیں گے تو پھر لائک اور سبسکرائب کا وہ کھل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پلیز، کرونا جو ہے وہ ہمارے یہاں سے بالکل ختم ہوا نہیں ہے، پوری دنیا سے ختم نہیں ہوا ہے، اب اس کی دوسری ویو آ گئی ہے۔ آپ لوگ برائے مہربانی میری 48 ویڈیو میں نے جو کرونا پہ لمحے فکر پہ جو لیکچر دیا ہے، پلیز اس کو سن لیں، اپنی کیئر کریں۔ میرے پاس یہی ایک چینل ہے جس سے میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے سکتی ہوں۔ اپنے حالوں پہ رحم کریے، مہربانی کریں، اور وہ جو احتیاطی چھوٹی چھوٹی تدابیریں ہیں وہ ان کو بتائیں۔ ابھی ہمارے ملک میں تو ویکسین نہیں آئی ہے، ویکسین انشاءاللہ ہماری شاید مارچ اپریل تک آئے گی، تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پھر، مگر یہ پلیز آپ لوگ وہ میری ویڈیو 48 نمبر کی جو ہے اس کو ضرور سنیے، اور آپ کو پسند آتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بد احتیاطیوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کھانے پینے کی احتیاط کرنا ہے، وہ میں نے اس میں آپ لوگوں کو خاصی تفصیل سے بتایا ہے، وہ عورت مرد سب کے لیے ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے بہت اچھے ویورز ہیں، اور سبھی کی زندگی عزیز ہوتی ہے، میری بھی، آپ کی بھی، سب کی، تو پلیز آپ وہ میری 48 ویڈیو جو ہے کرونا اور لمحہ فکر، اس میں ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے۔ لمحہ فکر جو ہے وہ ایک کہانی بھی ہے، اور اس میں کرونا کے بارے میں نے لیکچر دیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی ان لوگوں کا جو میری کہانیوں کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر آئیے ہم اپنی پرچھائیں اور عکس سے کہانی، ناول ہے یہ، اچھا پیارا سا ناول ہے، بہت پسند آئے گا آپ کو۔ تو یہ میرا 1983 میں آغوش جو ہے، یہ 1983 میں آنچل رسالے میں شائع ہوا تھا، اور یہ میری دوسری کتاب پرچھائیں اور عکس میں موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنا ناول سنتے ہیں۔ امی امی، او پیاری امی، مجھے نوکری مل گئی، بیلا نے ایک دم امی کے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا۔ نوکری مل گئی، مگر کہاں بیٹی؟ بیگم شمیم نے پوچھا۔ امی، پچھلے دنوں اخبار میں ایک جاب نکلی تھی کہ ایک چاق و چوبند گورننس کی ضرورت ہے جو ایک معذور بچی کی دیکھ بھال کر سکے۔ ارے تو کیا آیا گیری کرے گی؟ ان کے گھر نوکرانی بن کے رہے گی؟ تو نے مجھ سے پوچھے بغیر وہاں خط کیوں ڈالا؟ او امی، آیا گیری کہاں ہے، میں تو گورننس ہوں گی۔ ہاں خوب جانتی ہوں میں یہ گورننس پن۔ ارے آیا کو اٹھا کر انگریزی میں گورننس کر دیا، اور تب بیلا آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔ امی، آپ غصہ نہ کریں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں ابھی منع کیے دیتی ہوں، مگر امی آپ خود سوچیں، میں صرف بی اے ہوں، اور بی اے پاس لڑکیوں کو صرف اور صرف 200 روپے کی نوکری اسکولوں میں ملتی ہے۔ پھر امی، میں سب بہن بھائیوں میں بڑی ہوں، آپ نے سلائیاں کر کر کے مجھے اتنا بڑا تو کر دیا، اب میرا فرض ہے کہ آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ مگر بیٹی، وہ کیسے لوگ ہوں، یہ کیسی شرط ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنے گھر رکھنے کو کہہ دیا؟ امی، جائے بغیر تو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا نا، اور پھر میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے، اگر مجھے ماحول میں ذرا بھی گڑبڑ لگی تو فوراً واپس آ جاؤں گی۔ مگر ایبٹ آباد بیٹی، وہ تو خاصا دور ہے۔ ہاں امی، سمجھ لیجئے گا میرا ٹرانسفر ہو گیا، دل ڈرتا ہے بیٹی۔ بیگم شمیم ساڑی کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے بولیں۔ امی، ابھی تو مجھے یہیں جانا ہے، اور پھر میں آپ کو ان لوگوں سے ملوانے لے چلوں گی، اگر آپ کو اطمینان ہو تو سروس کرنے دیجیے گا، نہیں تو نہیں کروں گی۔ اس کی امی اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولیں۔
کاش بیٹی تیرے ابو زندہ ہوتے تو آج ہم لوگ یوں کوڑی کوڑی کو محتاج نہ ہوتے، مگر قدرت نے بچپن ہی میں تم لوگوں سے باپ کا سایہ چھین کر یتیم کر دیا۔ اس کی مرضی میں دخل کسی کا نہیں ہے۔ امی آپ پھر اداس ہو گئیں۔ جب تک علی انجینئر نہیں ہو جاتا میں ہی آپ کا بیٹا اور بیٹی ہوں، اور امی علی کو ابھی صرف 1 سال اور پڑھنا ہے۔ ہمیں اس کے ذہن پر کسی بات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے بیلا، تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی عزت ہے۔ مجھے تجھ پر مان ہے بیٹی، تو جا کر نوکری کر، یہ کہہ کر شمیم بیگم چلی گئیں۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ حشمت آرا نے پوچھا، جو سرخ و سفید رنگت اور بھاری بھرکم جسم کی مالک تھی۔ بیلا، تعلیم BA۔ بہن بھائی 4، 3 بہنیں 1 بھائی۔ بچوں کو سنبھالنے کا تجربہ ہے، گھبراؤ گی تو نہیں؟ جی، ابو کے انتقال کے بعد امی تو سلائی میں لگی رہتی تھیں، میں ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ ایبٹ آباد جانے میں اعتراض تو نہیں ہوگا بیٹی؟ جی، اگر نوکری ملے گی تو جانا ہی پڑے گا۔ تمہارے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جی، میری امی سوچ رہی تھیں کہ نہ جانے آپ لوگ کیسے ہوں، مگر انہوں نے میری درخواست پر اعتماد کر کے مجھے نوکری کی اجازت دے دی۔ اور تمہیں ہم پر اعتماد آ گیا؟ حشمت آرا نے پوچھا تو وہ بوکھلا گئی، مگر پھر سنبھل کر بولی، آنٹی آپ نے اگر مجھے بیٹی کی طرح رکھا تو میں ضرور رہوں گی۔ اعتماد پر دنیا قائم ہے، مجھے امید ہے کہ آپ پر میرا اعتماد غلط ثابت نہیں ہوگا۔ آؤ میرے پاس آؤ بیٹی، تم تو ایک سلجھی ہوئی پیاری سی بیٹی ہو، ہمارے گھر میں تم ایک بیٹی کی حیثیت سے ہی رہو گی۔ ہماری ایک معذور پوتی ہے 4 سال کی، پولیو میں اس کی ٹانگیں 6 ماہ پہلے بیکار ہو گئیں، اور ہماری بہو کو طلاق ہو گئی۔ اب میں تو ضعیف ہوں، باقی گھر کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہے ہیں۔ اس بچی کو تو 24 گھنٹے نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اس کا باپ بھی 1-2 روز میں جرمنی جا رہا ہے کسی ٹریننگ کے لیے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں بچی کو تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ اور ہاں بیٹی، ایک بات کا خیال رکھنا، اس بچی کا باپ امیر بہت غصے والا ہے، اس نے اسی غصے کی رو میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اور پھر وہ لوگ ایبٹ آباد پہنچے۔ بیلا نے پہلی دفعہ اس سرسبز و شاداب وادی میں قدم رکھا تھا۔ ایک حویلی نما بڑی سی کوٹھی میں وہ لوگ داخل ہو گئے۔ کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں حد نظر تک رنگ برنگے پھول اور سبزہ تھا۔ بیلا کا بستر 4 سالہ بچی آئمہ کے کمرے میں تھا، جو پورا کارپیٹڈ تھا، ہیٹر لگے تھے، خوبصورت الماریاں تھیں، اور جب بیلا نے آہستہ سے اس بچی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا تو وہ چونک پڑی۔ آپ کون ہیں؟ میں تمہاری آنٹی ہوں بیٹی۔ آنٹی؟ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ آنٹی دیکھیے، میں چل نہیں سکتی، اسی لیے میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، نہ پھپھو، نہ چاچو، نہ ابو، اور نہ ہی کوئی اور۔ امی بھی روٹ کر چلی گئیں۔ وہ بچی رو پڑی۔ بیلا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ارے آنٹی اپنی گڑیا کے پاس رہیں گی؟ اب ہماری بیٹی کو بالکل فکر نہیں کرنا چاہیے، اور پھر آپ تو بے حد پیاری ہیں۔ سچ آنٹی، تو اور کیا، ایسی پیاری پیاری بیٹی ہو تم۔ یہ دیکھو، سنہری سنہری بال، نیلی نیلی آنکھیں، سفید رنگت، یہ گلاب کی پنکڑی جیسے پتلے پتلے ہونٹ۔ پھر اس سے باتوں کے بعد بیلا نے پورے کمرے کا جائزہ لے لیا، اور آئمہ کے کھلونے، اس کے کپڑے سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیے۔ پھر کچھ دنوں میں وہ اس گھر میں یوں گھل مل گئی جیسے یہیں کی ایک فرد ہو۔ حشمت آرا کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے امیر تھے، جو ان دنوں جرمنی گئے ہوئے تھے۔ ان سے چھوٹی بہن سمرا اور سمیرہ تھیں، پھر بھائی عزیر، اور پھر بہن نمیرہ، اور چھوٹا بھائی نمیر تھا۔ مگر جو بات بیلا نے اس حویلی نما گھر میں آ کر محسوس کی تھی، وہ یہاں کا گھٹا گھٹا ماحول تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ خاموش رہتا، چپ رہتا، مگر جب سے بیلا اس گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے آئی تھی، اس کی دوستی سمرا، سمیرہ اور نمیرہ سے ہو گئی تھی۔ عزیر تو لاہور میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سمرا اور سمیرہ ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھیں۔ ایک دن بیلا نے لان میں بیٹھے بیٹھے سمرا سے پوچھا، سمرا، تم لوگوں کا اتنا بڑا سا گھر ہے، اتنے ماشاءاللہ سے لوگ ہیں، مگر میں دیکھتی ہوں کہ تم لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نام کو نہیں، کیوں سمرا؟ اس کا جواب تمہیں بھیا کے واپس آنے کے بعد ضرور مل جائے گا۔ اچھا، کیا تمہارے بھیا بہت خوفناک ہیں؟ ہاں، وہ تو خوفناک نہیں ہیں، مگر ہم لوگوں پر اتنی اپنی دہشت طاری کر دی ہے۔ وہ گھر میں ہوتے ہیں تو مجال ہے کہ کوئی مسکرا بھی دے، بس سمجھو قیامت آ جاتی ہے۔ وہ اتنے آدم بیزار ہیں کیا؟ ہمیں تو معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔
امی بھی کچھ نہیں بتاتی ہیں۔ کیا وہ عمر میں تم سے بہت بڑے ہیں؟ بس صرف 5 سال بڑے ہیں۔ اور تمہاری بھابھی کو کیوں طلاق ہو گئی؟ بس بھیا کا مزاج کچھ اور تھا اور ان کا کچھ اور تھا۔ وہ بہت آزاد خیال تھیں۔ جب سے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے آئمہ کو پولیو ہوا تھا تو بھابھی نے اس پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ دن بھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی اور آئمہ یوں ہی پڑی رہتی۔ بس ایک دن بھیا نے تو میں ہو گئی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ بھیا نے کھڑے کھڑے انہیں طلاق دے دی تھی اور وہ بچی کی پرواہ کیے بغیر چلی گئیں۔ اب گھر میں بچی کی دیکھ بھال کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ امی پچھلے دنوں کراچی گئیں نانا ابو کے پاس۔ گھر تو آپ کو بلا لیا اور آئمہ اچانک مجھ سے ہی اتنی ہل گئی ہے۔ ہاں مگر بھیا آئمہ کی شکل سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بس کہتے ہیں کہ معذور لڑکی کا کیا کرنا ہے، مجھے شکل سے نفرت ہے، اس کی منحوس ہے۔ تو یہ بات ہے، مگر سمرا جب تک سانس کی ڈوری چلتی ہے تو اس وقت تک ہم آئمہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عجیب ہیں تمہارے بھیا۔ اور پھر ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ محنت کر رہی ہوں، مالشوں اور ورزشوں وغیرہ سے ہو سکتا ہے آئمہ چلنے لگے۔ کاش ایسا ہو جائے بیلا۔ ایسا ضرور ہوگا، خدا کسی کی محنت رائے گا نہیں کرتا۔ مجھے اپنے خدا پر اور اپنی محنت پر بھروسہ ہے۔ بیلا کو حشمت آرا کے گھر سے 1000 روپے تنخواہ ملتی تھی اور وہ خوشی خوشی صرف 200 روپے رکھ کر باقی اپنے گھر بھیج دیتی تھی۔ اسے ماحول پسند تھا۔ وہ آئمہ کو اسپتال فزیو تھراپی کے لیے لے جاتی اور خود اس کے پیروں کی مالش کرواتی تھی۔ اسے ننھی آئمہ کے لیے ضد کر کے حشمت آرا سے ایک چھوٹی سی ویل چیئر خریدوا دی تھی اور اب وہ اسے اکثر لان میں گھمانے لے جاتی اور پھر دھیرے دھیرے خود بھی آئمہ کو چلنا آ گیا۔ اس نے آئمہ کو اتنا پیار دیا تھا کہ سال بھر میں وہ تو کیا پورا گھر اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اور آئمہ اب تھوڑا تھوڑا سا کھڑی ہو جاتی تھی، صرف قدم نہیں بڑھا پاتی تھی۔ حشمت آرا ایک دن خوشی سے بولی، بیٹی تم نے تو ہماری آئمہ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ بس آنٹی آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تمہاری محنت ہے بیٹی۔ ارے ہاں بیلا، ہم دونوں ہاسٹل جا رہے ہیں۔ کب اور کیوں؟ بس اب پرسوں بھیا آ گئے ہیں اور ہم دونوں گئے۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ گھر تو سونا سونا ہو جائے گا۔ مگر یہاں رہ کر بھیا کی باتوں کا ٹینشن کون برداشت کرے گا؟ سمرا بولی۔ بیلا باجی آپ نے بڑا اچھا وقت گزار لیا۔ 1 سال اصل ڈیوٹی تو اب شروع ہوگی آپ کی۔ دیکھا جائے گا جی، رہ سکیں گے تو رہیں گے ورنہ چلے جائیں گے۔ جب امیر جرمنی سے لوٹ کر واپس آئے تو بیلا نے انہیں بےحد خوبصورت اور اسمارٹ پایا۔ ان کی مردانہ وجاہت دیکھ کر چند لمحے کے لیے وہ اور اس کا دل دونوں ڈول سے گئے، مگر وہ بہت بردبار لڑکی تھی۔ سب بہن بھائیوں سے بظاہر خوش اخلاقی سے گھر آ کر ملے، مگر بیلا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ امی یہ کون ہے؟ ارے بیٹا، میں نے آئمہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک گورننس رکھ لی ہے۔ 1 سال ہو گیا، اب یہ تو اس گھر کی ایک فرد بن گئی ہے۔ بیٹا اس نے تو آئمہ کو اتنا پیار دیا کہ وہ اس کی سیوا اور پیار سے اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اور امی، میں نے لیکچر سننے کے لیے نہیں کہا تھا، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا گھر کا کوئی فرد آئمہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ امیر کے یہ جملے بیلا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ بیٹا ضرورت تھی نا، اب سارے بچے تو پڑھنے والے ہیں۔ نمیرہ اور نمیر تو چھوٹے ہیں، پھر ان کے اسکول کی پڑھائی اور سمرا اور سمیرہ کو میں نے وقتی طور پر روک لیا تھا۔ یہ لوگ ہاسٹل کل واپس چلی جائیں گی، میں بیچاری گٹھیا کی مریض معذور بچی کی دیکھ بھال کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر امیر اپنے کمرے میں چلے گئے اور بیلا ڈولتے قدموں کے ساتھ آئمہ کے کمرے میں واپس آ گئی۔ آئمہ سو رہی تھی اور بیلا اس کے برابر ہی مسہری پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ بیلا کو امید تھی کہ آئمہ سے ملنے امیر ضرور آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ دوسرے روز سمرا اور سمیرہ بھی ہاسٹل چلی گئیں۔ نمیرہ اور نمیر اکثر بیلا سے پڑھنے آ جاتے تھے۔ آئمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ امیر کی گاڑی زن سے آ کر پورچ میں رکی اور وہ سیدھے بیلا کی طرف آئے۔ آتے ہی نمیرہ اور نمیر پر برس پڑے، کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں پڑھو جا کر۔ جی بھیا بس جا رہے ہیں، یہ کہہ کر دونوں بچوں نے جلدی سے کتابیں سمیٹیں اور چلے گئے۔ امیر بیلا پر غصے کی ایک نظر ڈال کر
تیز تیز قدم سے چلتے ہوئے اندر کوٹھی میں چلے گئے اور بیلا حیران سی رہ گئی۔ سمرا اور سمیرہ کے چلے جانے کے بعد سے تو گھر میں ویرانی ہی ویرانی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کچھ نہیں، وہ ایک غیر لڑکی تھی، اس کا اس گھر پر اور اس کے معاملات پر کیا حق تھا؟ وہ حیران تھی کہ عجیب باپ ہے، جرمنی سے واپسی پر ایک دفعہ بھی بچی سے بات نہیں کی اور نہ ہی نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے ایک دن آئمہ کو نہلایا دھلایا اور پھر بولی، آئمہ۔ جی آنٹی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سچ آنٹی؟ تو اور کیا، تم ہو ہی بہت پیاری۔ میں پیاری ہوں آنٹی، پر ابو تو مجھے پیار ہی نہیں کرتے۔ کریں گے بیٹی کریں گے، تم خود ان کے پاس چلی جایا کرو۔ اوہو، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتے آنٹی؟ انہیں فرصت نہیں ہوتی ہے، کام زیادہ ہوگا مگر اچھے بچے سوال نہیں کرتے۔ آج جاؤ گی تم ابو کے پاس؟ آپ کہتی ہیں تو میں چلی جاؤں گی، ویسے مجھے کوئی بھی کبھی پیار نہیں کرتا اس گھر میں سوائے دادی اماں کے اور اب آپ کے۔ ارے ہم تو اپنی پیاری پیاری گڑیا کو بہت پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج جائیں گی تو نہیں؟ ارے چندا، یہ ہمارا گھر تھوڑی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہوگا، مگر ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک تم اپنے پیروں سے چل کر دوڑ دوڑ کر کام نہیں کرنے لگو گی ہم نہیں جائیں گے۔ سچ؟ ہاں۔ آپ کا گھر کہاں ہے آنٹی؟ کراچی میں ہے۔ آپ کے بہن بھائی؟ ہاں ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ ایک بہن ہے ہماری اور وہ بھی تمہاری طرح پیاری ہے مگر تم سے ذرا سی بڑی ہے۔ آپ ہمیں ملائیں گی اس سے؟ ہاں ہم ضرور ملائیں گے۔ آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ مالا، بڑا پیارا سا نام ہے، تمہیں اچھا لگا؟ ہاں آنٹی، کاش کوئی میرا بہن بھائی بھی ہوتا یا میں کہیں جا سکتی تو دوستوں سے کھیلتی۔ تم کھیلنا چاہتی ہو، گھومنا چاہتی ہو؟ جی ہاں۔ اچھا ہم تمہیں سیر کرانے لے چلیں گے روز فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے۔ سچ؟ ہاں سچ۔ دوسرے روز بیلا آئمہ کو سیر کرانے لے گئی، ویل چیئر پر اسے بٹھا کر اچھی طرح سے کمبل پیروں پر باندھ دیے اور خوبصورت وادی گھمانے لے گئی۔ پھر اس نے آئمہ کو پینٹنگ سکھانا شروع کر دی اور 6 سالہ بچی بہت جلد سب کچھ سیکھنے لگی۔ پہلی کلاس کی کتابیں تو بیلا نے پہلے ہی اسے 2 سال میں پڑھا کر ختم کروا دی تھیں۔ سیر کر کے جب وہ لوگ واپس لوٹ رہے تھے تو آئمہ بولی، آنٹی کیا میں یوں ہی گھر میں پڑھتی رہوں گی؟ اسکول کبھی نہیں جا سکتی؟ کیوں اسکول نہیں جا سکتی؟ میرے پیر جو بیکار ہیں، تو پھر کیا ہوا، تم اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر جاؤ گی؟ ہائے، میں اسکول جا سکتی ہوں، بالکل، میں آنٹی سے آج ہی بات کر کے تمہیں اسکول داخل کرانے لے جاؤں گی۔ اور پھر بیلا نے سچ مچ آئمہ کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس نے اپنی کلاس کا امتحان دیا تو فرسٹ آئی اور یوں اس کا دوسری جماعت میں داخلہ ہو گیا۔ آئمہ کے لیے ایک ویگن کا انتظام تھا جس میں وہ اپنی ویل چیئر سمیت چلی جاتی تھی۔ بیلا اس کو خود چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ امیر نے تو بچی میں ذرا بھی دلچسپی نہ لی، وہ گاہے گاہے بیلا کو دیکھتے، اس کے حسن کی دمک ان کے دل میں اترنے سی لگتی، مگر وہ حد درجے خود سر گھمنڈی اور غصہ ور انسان تھے۔ انہیں غرور تھا اپنی مردانہ وجاہت کا، اپنی دولت کا۔ باپ کے انتقال کے بعد سے اور بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ سارے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان کے خوشامدی دوستوں نے کھانے اور چاٹنے کی وجہ سے بے حد خوشامدی بنا دیا تھا، اور اسی رویے کی امید انہوں نے گھر میں ماں بہنوں بھائیوں سے رکھی تھی، اور اگر کوئی اس بات پر عمل پیرا نہ ہوتا یا ان کی بات ان کا حکم کوئی نہ مانتا تو بس وہ گھر میں قیامت برپا کر دیتے کہ ان کے حکم کے خلاف کوئی بہن یا بھائی کیسے بولا۔ یہی وجہ تھی کہ سب بہن بھائیوں نے ہاسٹل میں رہنے کا انتظام ماں سے ضد کر کے کروا لیا تھا۔ ایک ذرا ماں سے امیر ڈرتے تھے، ان کے سامنے کم زبان کھولتے تھے، اور شاید بیلا کی جان اسی لیے بچی ہوئی تھی کیونکہ اسے امی نے ملازم رکھا تھا۔ امی، آخر آئمہ کو اسکول داخل کروانے کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ بیلا نے اسے اتنا پڑھا دیا ہے، وہ فرسٹ آئی ہے ٹیسٹ میں، پھر بغیر پڑھے زندگی کیسے گزرے گی؟ پہلے چل تو لے، پھر پڑھائی کا کچھ حاصل ہوگا۔ نہیں بیٹے، تعلیم کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ ایک تو امی آبھا غیر نتو خیرے کو گھر میں رکھ کر مطمئن سی ہو جاتی ہیں۔ نہیں بیٹے، بیلا بہت ہی پیاری بچی ہے، تم اس کے بارے میں کوئی خیال دل میں نہ لانا۔ بہرحال آپ ذمہ دار ہوں گی، اگر کل کو وہ کوئی ڈرامہ کر کے فرار ہو گئی تو؟
राहदारी से गुजरती हुई बेला ने रुक कर यह सब बात सुन ली थी। तो अमीर साहब, ये हैं आपके ख्यालात और ये है आपका रवैया मेरे साथ। आप मुझे चोर समझते हैं। उसने दुख से सोचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और फिर बेला चाहने लगी कि आयमा अपने अब्बू के पास जाया करे ताकि वो उनसे हिल जाए तो बेला को आज़ादी मिले। इसकी कोशिशों से आयमा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी थी, मगर टांगें कमज़ोर होने के बायस बैलेंस नहीं कर पाती थी और वो गिर जाती थी। आह, वो बैसाखी समेत गिर पड़ी। अरे आयमी गिर पड़ी, हाँ आंटी गिर पड़ी। शाबाश, उठ जाओ जल्दी से, देखो मसहरी की पट्टी पकड़ कर होले होले चलो। अच्छा लो, तुम यूँ करो, ये बैसाखी टेक कर फिर चलो। और आयमा दम से बिस्तर पर बैठ गई। नहीं आंटी, इधर यहाँ पैरों में दर्द होता है। वो कुंडलियों की तरफ इशारा करते हुए सिसक पड़ी और तब बेला ने उसे सीने से लगा लिया। ना गुड़िया, तुम रोना नहीं, वरना आंटी भी रो पड़ेंगी। सच चंदा, अगर तुम आंटी की मदद करोगी तो फिर ही तो आंटी तुम्हारी मदद कर सकती हैं चलने में। मैं कभी नहीं चल सकती। अरे तुम चल सकती हो, थोड़ा चली तो हो अभी। और फिर वो आयमा की पिंडलियों पर मालिश करने लगी। अब उन बेजान टांगों में खून की गर्दिश होना शुरू हो गई थी और बेला खुश थी। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। एक शाम उसने प्यारे प्यारे कपड़े पहना कर आयमा को उसके अब्बू के कमरे में भेजा। आदाब अब्बू, क्यों आई हो या मेरे कमरे में? जी आपसे मिलने? कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे से बाहर ना निकला करो, वो गुस्से से बोले। जी अच्छा अब्बू। और आयमा से सकती हुई वापस आ गई। क्या हुआ गुड़िया, मिलाई अब्बू से? हाँ, आंखों में आंसू भर के वो बोली। फिर क्या कहा उन्होंने? यही कि मैं अपने कमरे से बाहर ना जाया करूं। वाह, ये भी कोई बात है भला जो तुम रोने लगी? आंटी, मेरे अब्बू मेरे नहीं हैं क्या? मुझसे प्यार नहीं करते? वाह भाई वाह, वो तुमसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर वो तड़प कर तुम्हें सीने से लगा लेंगे एक दिन। वो दिन कब आएगा आंटी, जब मुझे अब्बू बेटी कहकर बुलाएंगे? कभी ना कभी तो वो दिन आएगा। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो तुम्हें चाहें। बेला दिल में सोच कर रह गई। आंटी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस यही कि तुम किसी बात का दिल पर असर न लिया करो। बराबर अब्बू को रोज़ जाकर सलाम कराया करो। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर अगर आंटी की बात ना मानी तो आंटी चली जाएंगी। मानूंगी आंटी। अच्छा लाओ एक पप्पी दो। और बेला ने पै दर पै प्यार नन्ही आयमा की गालों पर कर लिए। फिर नन्ही आयमा का मामूल हो गया कि वो रोज़ अपने अब्बू के कमरे में जाने लगी। बस सलाम करती और वापस आ जाती। अमीर उससे कुछ न कहता था। वो अपनी नन्ही सी व्हील चेयर पर बैठकर वापस चली आती। उसका नन्हा सा दिल सोचता, या अल्लाह, किस कदर प्यारे प्यारे अब्बू हैं, मगर मुझे कभी प्यार नहीं करते। मुझे कभी प्यार से बेटी नहीं कहते। स्कूल में तो लड़कियां कहती हैं कि उनके अब्बू उन्हें शॉपिंग कराने ले जाते हैं, उन्हें खिलौने वगैरह दिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं, मगर मेरे अब्बू तो कभी ऐसा नहीं करते। उसका नन्हा सा जहन उलझ जाता। वो आज तक समझ ना पाई कि अब्बू उसके साथ इतने तल्ख क्यों हैं, और इस क्यों का जवाब उसने बेला से लेना चाहा। आंटी, क्या ये मेरे सौतेले अब्बू हैं? हाँ, ये सब तुमको किसने बताया? ये गलत है। अमीर तुम्हारे सगे अब्बू हैं, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे अब्बू हैं। मगर वो मुझे कभी खिलौने दिलाने नहीं ले जाते, कभी आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते। ज़रूर ले जाएंगे बेटी, मगर आंटी अपने दोस्तों से तो खूब हंस कर बात करते हैं, हमसे हमेशा गुस्सा करते हैं। देखो जान मेरी गुड़िया, तुम अभी बहुत नन्ही मुन्नी सी हो, ऐसी बड़ी बड़ी और फजूल बातें ना सोचो। मगर भला बेला उसकी नन्ही सोचों पर कैसे पाबंदी लगा सकती थी? वो बच्ची जो माजूर भी थी, नफ्सियाती उलझनों का शिकार भी होती चली जा रही थी। और बेला उलझन में खुद गिरफ्तार थी। उसमें खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमीर से बात करती, जबकि वो जानती थी कि अमीर के ख्यालात उसके बारे में कितने गिरे हुए हैं। बकरीद का ज़माना था। समरा, समीरा, नमीरा सभी बकरीद के लिए एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आए हुए थे। घर में उस वक्त थोड़ी चहल पहल हो जाती जब अमीर मौजूद ना होते, और उसके बाद फिर वही खामोशी छा जाती और सब अपने कमरे में घुस जाते। या अल्लाह, बड़े घरों में ऐसे ईद मनाई जाती है, बेला सोच रही थी। बकरीद वाले दिन सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ईदगाह नमाज पढ़ने गए और फिर कुर्बानी की गई। समीरा और बेला ने मिलकर चटपटे खाने पकाए, कलेजी भूनी, चाँप बनाई। सारा दिन बावर्ची खाने में लग गया। वो लोग डाइनिंग टेबल पर दोपहर का खाना खाने बैठे ही थे कि अमीर की निगाह बेला पर पड़ी।
امی کیا آپ اس گھر کے ملازم بھی گھر کے افراد کے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ بیلا اسی وقت وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ آنٹی میں بعد میں کھا لوں گی، آئمہ کا ایک کام یاد آ گیا۔ بیلا جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ آئمہ کے کمرے میں پہنچی۔ آنٹی آپ رو رہی ہیں؟ کہاں گڑیا، وہ بس آنکھ میں تنکا چلا گیا تھا، نکالا تو آنسو بہہ نکلے۔ اچھا لائیے میں نکال دوں وہ تنکا، کہاں ہے بھلا؟ آئمہ اشتیاق سے اپنا ہاتھ بیلا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ تو اب نکل گیا، پھر شام تک وہ بھوکی رہی، غصے میں کچھ نہ کھایا پیا۔ شام کو وہ آئمہ سے بولی، آئمہ تم اپنے ابو سے ملنے نہیں گئیں؟ نہیں، عید بقرعید پر تو ابو سے ملتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، عیدی بھی ملتی ہے۔ سچ؟ تو اور کیا، تم میٹھی عید پر بھی نہیں گئیں؟ اب جاؤ انہیں سلام کرو تو عیدی دیں گے وہ تمہیں۔ اور تم نے نہیں آئمہ آج ویل چیئر پر اپنی بیساکھی کے سہارے ہولے ہولے قدم اٹھاتی امیر کے کمرے کی طرف چل دی۔ امیر کمرے میں نہیں تھے، اسے اپنے ابو کا بڑا سا خوبصورت بلو کارپیٹڈ کمرہ بہت پسند آیا۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سی پرفیوم کی شیشیاں تھیں، وہ باری باری سب کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جو خوشبو سب سے اچھی لگی وہ اس نے اپنے کپڑوں پر اسپرے کرنا شروع کر دی۔ اسی لمحے امیر آ گئے، بالکل اس کے پاس، ان کی گرجدار آواز سے وہ سہم گئی۔ آئمہ، وہ گرجے اور آئمہ کھڑی تھر تھر کانپنے لگی۔ میری چیزیں برباد کرنے کے لیے تم یہاں بھیجی جاتی ہے، کمینی لڑکی، ذلیل کیوں آتی ہے تو میرے کمرے میں؟ بول۔ دو تین تماچے اس کے گالوں پر جمائے تو وہ چیخ پڑی۔ ابو، ابو جانی! اس کی چیخ سن کر بیلا، سمرا، سمیرہ، نمیرہ، دادی، اماں سب امیر کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ امیر کے ہاتھوں اس کے گالوں پر چانٹے برسا رہے تھے اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روکتا۔ وہ لوگ سر جھکائے واپس چلے گئے، صرف امی کھڑی رہیں۔ مگر پھر بیلا کا خون کھول اٹھا، بچی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے بے جان سے وجود کی نازک کمزور سی ٹانگیں بھلا بوجھ کہاں سار سکتی تھیں۔ اسی لمحے بیلا نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے آئمہ کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے دو تماچے امیر کے گال پر جڑ دیے۔ جنگلی جانور، وحشی، وہ غصے سے بولی۔ تم نے مجھے گالی دی ہے، میرے پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ ہاں، جب تم ایک معصوم بچی کو جو معذور بھی ہے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتے ہو تو میرے دو تماچے تم جیسے 6 فٹ کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لڑکی اپنی حدود سے پار ہو مت ہو، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ تم جیسے آدمی سے جو انسان تو ہے مگر حیوان سے بدتر ہے تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ کس لیے چپ ہو جاؤں؟ آج تمہیں آئینہ دکھانا ہے۔ کیا ہو تم؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ ہاں میں جو کچھ بھی ہوں، پھر تمہیں کیا؟ ہاں مجھے کیا، یہ سوچ سچ ہے، میں اس گھر سے واسطہ ہی کیا رکھتی ہوں، مگر اس بچی سے میرا انسانیت کا، محبت کا، خلوص کا رشتہ ہے، اور انسانیت، محبت، خلوص اور پیار کی ڈوری بہت مضبوط ہوتی ہے، اور تم تو انسانیت کے نام سے بھی واقف نہیں۔ تم خوشامد خودسر اور تکبر میں گرفتار انسان ہو، مگر میں امیر صاحب تم سے بالکل نہیں ڈروں گی۔ چپ ہو جاؤ، کیوں بھیجا تھا تم نے اسے میرے کمرے میں؟ وہ گرجا، عیدی لینے آئی تھی، مگر تم وہ ظالم باپ ہو جو اولاد پیدا کرنے کا ذمہ دار تو ہوتا ہے مگر باپ کہلانے کا مستحق نہیں۔ تم امیر صاحب کبھی سوچ سکے ہو کہ اس گھر کے لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا رہا ہے؟ تمہاری موجودگی میں یہاں خوشی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ سانپ سونگھ گیا ہو۔ جب تم 1 سال جرمنی میں تھے تو گھر میں رونقیں نہیں، قہقہے تھے، مگر تمہارے آتے ہی وہ قہقہے آنسوؤں میں بدل جاتے ہیں۔ تم کو لیکچر دینے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ چیخا۔ بیٹی چپ ہو جا، جانے دے چندہ، تو نے آئمہ کو اس کے کمرے میں کیوں بھیجا تھا جب وہ اس سے نفرت کرتا ہے؟ آنٹی میں یہی تو ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج اس بھری دنیا میں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے وہ باپ کے پیار کو ترستی ہے۔ امیر صاحب، آئمہ میری بچی تو نہیں ہے، مگر مجھے اس سے 2 سال میں بے انتہا پیار ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بکھری ہوئی بچی کو اس کے ننھے سے ذہن کو یکجا کر کے جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ میں نے 2 سال کی مشقت کے بعد اسے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا، مگر تم امیر صاحب حیوان سے بھی بدتر ہو۔ تم نے میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں تو آئمہ کو تمہارے پاس اس لیے بھیجتی تھی تاکہ تمہارے دل میں بیٹی کو دیکھ کر جذبہ پدری جاگے، ابھرے۔ وہ تمہارے پیار کی مستحق ہے، وہ مجھ سے اکیلے میں تمہارے متعلق ڈھیروں سوال کرتی ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہے۔
آنٹی کیا یہ میرے سوتیلے ابو ہیں؟ آنٹی سب بچوں کے ابو تو اپنے بچوں کو کھلانے لا کر دیتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، میرے ابو تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے غصے سے دیکھتے ہیں، اور آج تو تم نے اس کو مارا بھی۔ اب میں اس گھر کے ننھے سے من سے باپ کے خوف کا ہوا کیسے نکالوں گی؟ بولو، جواب دو امیر، میں اس بکھری ہوئی بچی کو، اس کے ٹوٹے پھوٹے ذہن کو اب کیسے سنواروں گی؟ نہیں، میں تو اب یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ سسکی، بیٹی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ آنٹی مجھے جانا ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک آپ کے گھر میں عزت و پیار ملتا رہے گا رہوں گی۔ جس وقت محسوس کیا کہ اب کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ مگر بیٹے یوں تو آئمہ مر جائے گی۔ یہی تو آپ کے بیٹے اور اس کے باپ کی خواہش ہے، مر جانے دیں۔ آنٹی میں نہیں جانتی یہ کیسے باپ ہیں جو اپنی بچی کو ایک بوسہ بھی پیار کا نہیں دے سکتے۔ میں تو اپنے باپ کا پیار جانتی ہوں، آج ان کی موت کے 15 سال بعد بھی آنٹی ابو کی شفقت، ابو کا پیار، سب کچھ یاد آتا ہے۔ کل کی طرح مجھے یاد ہے آنٹی، وہ پیار سے میرے اور مالا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرتے تھے۔ اور ایک یہ ظالم باپ ہیں، قہر، ظلم و ستم کا مجسمہ۔ نہیں آنٹی نہیں، آئمہ سے میں ہر رشتہ توڑ چکی ہوں۔ آپ کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کا پیار میری زندگی کا حاصل رہا ہے۔ سمیرہ اور نمیر مجھے سگے بہن بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، مگر میرا واسطہ جس بچی سے ہے وہ ان کی بچی ہے، اور یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے کوئی بات کرے۔ انہوں نے اگر ذرا بھی بچی کی پرورش میں مدد دی ہوتی تو آج وہ اتنی دل گرفتہ اور پیار کی بھوکی نہ ہوتی۔ بکواس بند کرو، تم اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہو۔ حقیقت کا آئینہ الٹ کر دکھایا ہے امیر صاحب، اس میں دیکھیں، اپنا عکس، اپنا کردار نظر آئے گا۔ آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، مگر آپ بے حد غریب ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ماں کی دعائیں تو ہیں، پیار نہیں۔ بہن بھائیوں میں خوف ہے، پیار نہیں۔ بچی ہراساں ہے اور پیار سے محروم ہے، اور آپ خود بھی جھنجھلا رہے ہیں۔ ان پیار کی لطافتوں کو کھو کر ذرا اپنی اونچی سطح اور بلند نظری سے نیچے آئیں امیر صاحب، آپ کو پیار ہی پیار ملے گا۔ پھر آپ کا یہ گھر خوف و ہراس اور دہشت کا مسکن نہیں، خوشی کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر یہاں آپ کے خوف کے مارے کوئی کمروں میں گھسا نہ ملے گا۔ پھر امیر صاحب، انسان اس پیار اور محبت کے بغیر زندگی گزار بھی نہیں سکتا۔ آپ آزما کر دیکھیں، پیار دے کر ہی پیار ملتا ہے، خلوص دے کر ہی خلوص ملتا ہے۔ اتنی بے دردی، اتنا ظلم تو خدا بھی معاف نہ کرے گا۔ اور پھر یہ معصوم معذور بچی تمہاری اور تمہاری بیوی کی لاپرواہی کی وجہ سے معذور ہوئی ہے۔ اب تمہیں اسے دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے، پیار دینا ہے، ورنہ میری بچی تمہارے اور ہمارے معاشرے کا ایک سے سکتا ہوا ناسور بن جائے گی۔ اور پھر اگر تم اس کو اپنا پیار، محبت، خلوص کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اس کو زہر دے کے مار دو، مگر خدا را اس پر ظلم نہ کرو۔ یہ میری تم سے التجا ہے امیر۔ میں جو ایک غیر لڑکی ہوں، مگر کسی مجبوری کے تحت یہاں 2 سال گزار کر جا رہی ہوں، اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، مگر آئمہ کو کبھی بھول نہ سکوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے جوڑے سسک پڑی اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں آئمہ کو لے کر آ گئی۔ اس نے کمرے میں لاگ کر آئمہ کو ڈھیروں پیار کر ڈالے۔ جان، آئمہ آنکھیں کھولو۔ نہیں ابو تو جان ہی نہیں ہے، میں اب آپ کے کمرے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ گڑیا، میں تمہاری آنٹی ہوں۔ اور آئمہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اوہ، وہ آنٹی، ابو، کوئی خواب دیکھا ہوگا تم نے، تم تو یہیں سو رہی تھی میرے پاس۔ نہیں آنٹی، ابو نے مجھے تماچے مارے تھے۔ ہشت پگلی، سچ مجھ تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ خواب؟ ہاں خواب، حقیقت میں ابو نے تھوڑی مارا ہے تمہیں۔ پتہ نہیں آنٹی، مگر مجھے تو سچ مجھ لگا تھا کہ وہ میرے منہ پر تماچے مار رہے ہیں، مگر میں نے کبھی بھی تو نہیں کی، میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، صرف ایک پرفیوم کی چھڑکی تھی اپنے اوپر۔ اب بھول جاؤ، خواب کی باتوں کو یاد نہیں رکھتے۔ بولی بھالی آئمہ چپ ہو گئی، پھر وہ بیلا کی بغل میں گھس کر سو گئی۔ بیلا اس کے سو جانے کے بعد اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ صرف ایک سوٹ کیس میں چند کپڑے لے کر آئی تھی، وہ رکھ لیے۔ اسے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ دوسری طرف بیلا کے رویے نے جیسے امیر کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ وہ ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا اور سوچتا رہا، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ واقعی میں غریب ہوں، وہ لڑکی عظیم ہے جو اپنا پیار ایک غیر بچی پر نچھاور کر رہی ہے، اور ایک میں ہوں بد نصیب، اپنی عمارت و تکبر کے زوم میں
میں نے کبھی ماں کو ماں نہ سمجھا، بہن بھائیوں میں گھل مل کر نہ بیٹھا۔ سچ تو کہا بیلا نے، میں جنگلی ہوں، جانور اور وحشی ہوں، میں نے زندگی کے اتنے سال وحشیانہ طور پر گزارے ہیں۔ اے خدا تو میری توبہ قبول، سچے دل سے میں مانگ رہا ہوں، قبول کر لے، میرے ظلم و ستم کو معاف کر دے۔ آج یہ غیر اجنبی لڑکی نہ جانے مجھے کیسا سبق پڑھا گئی۔ سوچ سوچ کر امیر کا دماغ سن ہونے لگا، اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے درد کی گولیاں کھائیں اور تب آنکھیں بند کیے بیلا کا ہیولا اس کی آنکھوں میں در آیا۔ معصوم بھولی حسین لڑکی جس کا من پیار سے لبریز ہے۔ انہوں نے انجانے میں اس لڑکی کو کتنا دکھ دیا۔ وہ ان کی کوئی نہ تھی، مگر اس نے محبت کی چنگاری، پیار کی جوت ان کے سینے میں جگا دی تھی۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اور آئمہ کو سینے سے لگائے بیلا اور ساتھ۔ او خدایا بیلا، تم اتنی وارفتگی سے میرے دل میں اتر جاؤ گی، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں تم سے شادی کروں گا بیلا، میں تم کو تمہاری محبت کو حاصل کروں گا، وہ پیار اور محبت جو میں نے کبھی نہ پایا اور کبھی کسی کو نہ دیا۔ آج پرانا امیر مر چکا ہے اور نئے امیر نے جنم لیا ہے، وہ سوچے چلا جا رہا تھا۔ دوسری صبح امیر تو ناشتے کی ٹیبل پر نہ تھا، باقی سب لوگ تھے۔ آنٹی کے سامنے وہ بیگ اٹھائے ہوئے آئی۔ آنٹی پلیز آپ سامان چیک کر لیں، میں آج ہی جا رہی ہوں۔ بیٹی کیا تم نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ آنٹی نے اسے کہا۔ بیلا باجی آپ چلی جائیں گی تو گھر کی رونق چلی جائے گی، سمیرہ بولی۔ ہاں بیلا تم نہ جاؤ، اگر بھیا کی کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دو، سمرا نے کہا۔ یہ آپ سب لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں ایک فالتو لڑکی ہوں، ملازمت جب تک من کو بھائی اور آپ لوگوں کا پیار ملتا رہا کرتی رہی، مگر بیٹی آئمہ تمہارے بغیر مر جائے گی۔ آنٹی کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، مجھے جانا ہی ہوگا، اس لیے کہ میری امی مجھے بہت دنوں سے خط لکھ رہی ہیں کہ میں ملازمت چھوڑ کر آ جاؤں، اور جب ہی میں نے کوشش کی تھی کہ آئمہ کو اس کے ابو کا پیار مل جائے، مگر آنٹی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے، میں بری طرح ناکام ہو گئی اور اب میرا یہاں ٹھہرنا ناممکن ہے۔ میرا چھوٹا بھائی انجینئر بن گیا اور وہ بھی مجھے منع کر رہا ہے نوکری کے لیے۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹی، کاش امیر ایسا نہ ہوتا تو آج ہمارے گھر میں سکون ہی سکون ہوتا، یہ دکھ کے سائے نہیں منڈلاتے۔ اچھا آنٹی میرا تانگا آ گیا ہوگا، میں جا رہی ہوں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ کر آ جائے گا۔ نہیں جی نہیں آنٹی، میں نے تانگا منگوا لیا ہے، چلی جاؤں گی، بس کا اڈا زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر بیلا چلی گئی۔ امیر کی جب صبح آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، گھڑی پر نظر ڈالی تو 11 بج رہے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر سیدھے نیچے بھاگے۔ ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے تھے، انہیں دیکھ کر سمیرہ امیر سب اٹھ کر جانے لگے تو ایک دم امیر ان لوگوں کے پاس آ گئے اور پھر ان لوگوں کے گرد ہاتھ باندھ کر بولے، سنو بیٹھو تم لوگ، اب مجھ سے کبھی نہ ڈرنا، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ ناحق مجھ سے ڈرتے ہو، اب کبھی مجھے دیکھ کر بھاگنا نہیں۔ جی بھیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں ایک وقت سمیرہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں، اب ہم اپنے اس آنگن میں خوشیاں بکھیریں گے۔ سچ بھیا؟ سمیرہ ایک دم بھیا کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں اب ایسا ہی ہوگا، تم لوگ بے دھڑک بے کھٹکے جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، کوئی تمہیں نہیں روک سکتا، اور ہاں اب تم لوگ کبھی بھی ہاسٹل میں نہیں رہو گے۔ سچ؟ سمرا بولی۔ ہاں یہ میرا پیارا سا پیار بھرا حکم ہے۔ حشمتارہ حیران سی امیر کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہی تھیں۔ امیر تخت پر بیٹھی ہوئی ماں کے قدموں میں جھک گئے۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل بہت دکھایا ہے، بہت دکھ دیے ہیں آپ سب کو۔ امیر تم میری اولاد ہو بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ تم ایک معمولی سی لڑکی کے کہنے پر راہ راست پر آ گئے۔ وہ چلی گئی مگر بیٹا ہمارے گھر کی دوزخ کو جنت میں بدل گئی۔ کیا بیلا چلی گئی امی؟ امیر کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ ہاں وہ چلی گئی بیٹے، وہ تو اجالا پھیلتے ہی چلی گئی۔ وہ نو امی، آپ نے اسے کیوں نہیں جانے دیا؟ تمہارے رویے نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی، وہ لوگ اب کسی بھی طور پر ملازمت نہیں کرنے دے رہے تھے اسے، اسی لیے اس نے کوشش کی تھی کہ آئمہ تم پر ہل جائے، مگر تم نے بیٹے ننھی آئمہ کو پیٹ ڈالا۔ وہ امی آئمہ کہاں ہے؟ میں اپنی بیٹی کو اتنا پیار دوں گا کہ وہ میرا سارا ظلم فراموش کر دے گی۔ ہاں تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیلا نے ہماری بچی کو بہت سکھ پہنچایا ہے اور اب وہ اس کی یاد میں تڑپے گی۔
تو ہم اپنی بچی کو بیلا کہاں سے لا کر دیں گے؟ اسی لمحے ایک دم سے امیر اٹھا اور ماں سے پوچھا، امی آئمہ کہاں ہے؟ وہ امیر کے کمرے میں ہے اور امیر کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ امیر ان بچوں کے پاس پہنچ گیا، اسے دیکھتے ہی آئمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں ابو جانی، میں آپ کے کمرے میں نہیں ہوں، پپو اور چاچو کے کمرے میں ہوں، مجھے مت ماریے گا۔ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے سسک پڑی نمیر اور نمیر بھی سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ امیر نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلا کر پیار کیا، آئیے ادھر اپنے بھیا کے پاس۔ ڈرو نہیں، اب آپ کے بھیا بالکل بدل چکے ہیں، ہم سے مت خوف کھاؤ۔ سچ بھائی جان؟ ہاں، سہمی سی آئمہ نے سوچا کہ اب اس پر ڈانٹ پڑے گی، مگر امیر اس کے نزدیک آ کر بڑے آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ اور بھئی ہماری پیاری پیاری سی آئمہ بیٹی کیوں ابو سے منہ چھپائے بیٹھی ہے؟ امیر نے چہرے سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے۔ نہیں ابو، مجھے مت ماریے گا، وہ ذہنی کیفیت میں بولی۔ امیر کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اوہ خدایا، واقعی میں کتنا ظالم شخص رہا ہوں کہ اپنی ننھی سی بچی کے دل میں خوف اور نفرت بٹھا دی۔ سوچنے لگا اور پھر اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ آئمہ بیٹے، مجھے معاف کر دو اپنے ابو کو، ہم غلطی سے اپنی بیٹی کو مار بیٹھے تھے۔ ابو، اب تو آپ مجھے نہیں ماریں گے نا؟ نہیں، اب میں اپنی جان سی بیٹی کو کبھی نہیں ماروں گا۔ او ابو، آپ ہماری پپی لیں گے نا؟ ہاں، ہم نے تمہاری پپی لے بھی لی۔ امیر نے یہ کہہ کر پے در پے ننھی آئمہ کے ماتھے اور گالوں پر پیار کر ڈالے۔ اور ابو جانی، آپ ہمیں آئس کریم بھی کھلانے لے جائیں گے، کھلونے بھی دلائیں گے؟ ہمارے اسکول میں سب لڑکیوں کے ابو انہیں گھمانے اور آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں۔ بھئی ہم بھی اپنی بیٹی کو سیر کرانے اور آئس کریم کھلانے لے جائیں گے، چلو ابھی چلو۔ نہیں ابھی نہیں، میں بیلا آنٹی کے بغیر نہیں جاؤں گی، نہ جانے آنٹی آج صبح کہاں چلی گئیں؟ وہ ہم سے ناراض ہو گئیں بیٹی۔ کیوں ابو؟ ہم نے آپ کو مارا تھا نا، انہیں غصہ آ گیا اور وہ ہم سب سے روٹ کر چلی گئیں۔ نہیں، میری آنٹی مجھ سے روٹ کر کبھی نہیں جا سکتی ہیں، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھیں اور کہتی تھی آئمہ تو مجھے اتنی پیاری ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ساری عمر ہی تیرے پاس رہوں۔ اچھا، یہ کہتی تھی تمہاری بیلا آنٹی؟ تمہیں بہت پیار تھا ان سے؟ ہاں ابو، میری بیلا آنٹی کو آپ نے کیوں ناراض کیا؟ وہ روٹ کر کہاں گئیں؟ وہ کراچی اپنے بھائی اور امی کے پاس چلی گئیں۔ تو لے آئے انہیں لے آئے نا ابو۔ آئمہ بیٹی، اب تمہاری بیلا آنٹی ایسے کیسے آ سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کی امی اور بھائی اب انہیں یہاں بھیجیں گے، میں انہیں خود لینے جاؤں گی ابو، وہ میری بہت اچھی آنٹی ہیں۔ اچھا بابا، چلے جانا لینے کے لیے۔ اور پھر امیر ننھی آئمہ کو گود میں لیے نمیر اور نمیرہ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ امی دیکھیے، میں نے اپنی روٹھی ہوئی بیٹی کو منا لیا۔ دادی اماں، اب ابو مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے، کبھی نہیں ماریں گے۔ ہاں چندہ، اب تمہارے ابو کبھی تمہیں کچھ نہ کہیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ پھر اس رات امیر کے پہلو میں آئمہ لیٹی تھی تو انہیں کتنا سکون سا مل رہا تھا۔ اس معصوم سی بچی کو پیار دے کر بیلا کا خیال ان کے ذہن کے پردے کھول رہا تھا اور دل ایک دم بیلا سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بیلا، یہ تم کیسی آگ میرے من میں لگا گئیں، مجھے اتنی بڑی سزا دے گئیں، کم از کم مجھے موقع تو دیا ہوتا کہ میں تم جیسی دیوی کے چرنوں میں جھک کر معافی مانگ سکتا۔ تم نے مجھے سے وحشی جنگلی جانور نما انسان کو پل بھر میں حقیقت کا آئینہ دکھا کر انسان بنا دیا، اور آج میں خوش ہوں اپنی زندگی میں پہلی بار۔ تم نے سچ کہا تھا، پیار دے کر ہی پیار ملتا ہے، مگر میری زندگی میں ایک خلا باقی ہے بیلا، کسی ساتھی کے پیار کا خلا۔ ہاں بیلا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ ابو، اتنے بہت سارے دن ہو گئے آپ بیلا آنٹی کو لے کر نہیں آئے۔ وہ ہاں، ہم بھول گئے تھے، آپ کو یاد ہے نا وہ؟ ہاں ہمیں یاد ہے، یہ دیکھیے میری اور ان کی تصویر یہ ہر وقت میری فراق کی جیب میں رہتی ہے۔ ہمیں ان تصویر دیکھی تو وہ بیلا کی بہت ہی پیاری سی فوٹو تھی۔ سنیں بیٹا، بیلا آنٹی تو ہم سے ناراض ہیں، وہ تو یہاں آ نہیں سکتی ہیں، آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے امی لے آئیں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی امی،
ہاں مجھے اپنی آنٹی چاہیے، ذرا سی بات کو سمجھا کرو نا۔ اب بھلا تمہاری بیلا آنٹی کو یوں ہمارے کے ساتھ کون بھیجے گا؟ ہاں اگر ہم ان سے شادی کر لیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائیں گی اور کبھی بھی واپس نہیں جائیں گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر وہ تو آپ سے ناراض ہیں، پھر شادی کیسے ہوگی؟ بھائی منا لیں گے انہیں، مگر پہلے شادی کر کے لائیں گے اور پھر منائیں گے، مگر وعدہ کرو کہ پھر تم انہیں آنٹی نہیں امی کہو گی۔ کہوں گی ابو، میں انہیں امی کہوں گی۔ اچھا پھر تم ایسا کرو کہ یہ بات دادی اماں سے کہو، ابو تو کہتے ہوئے اچھے نہیں معلوم ہوں گے۔ میں کہوں گی دادی اماں سے، ہاں ہماری پیاری پیاری بیٹی سفارش کر دے گی تو کام جلد بن جائے گا، اور اگر ابو آپ نے آنٹی کو ممی بنا کر ڈانٹا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ نہیں بیٹی، ایسا تو اب کبھی بھی تمہارا ابو نہیں کر سکتا، یہ تم سے وعدہ ہے۔ دادی اماں میری بیلا آنٹی کو واپس لے آئیں۔ چندہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تمہارے ابو کی بدتمیزیاں گھر والے تو برداشت کر سکتے ہیں، کوئی غیر کیوں کرے گا؟ دادی اماں آپ انہیں میری امی بنا کر لے آئیں، پھر ابو نہیں انہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہیں گے اور بہت پیار سے رکھیں گے۔ ابو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ ہاں بھیا یہ ہمارے کان کیا سن رہے ہیں؟ سمیرہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ارے پھر تو بڑا مزہ آئے گا امی جان، اگر بیلا اس گھر میں بھابھی بن کر آ جائے گی تو۔ سمرا بھی خوشی سے بولی، ہاں یہ تو سب ٹھیک ہے، اگر اس کو بیلا کے ساتھ شادی کرنا ہی تھی تو اس نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی؟ امیر کی طرف دیکھ کر حشمت آرا خفقت سے بولی۔ تب امیر نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ امی پلیز، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں۔ بیلا کی پروقار شخصیت نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا رشتہ لے کر ان کے گھر کراچی چلی جاؤں؟ تو پھر اور کیا امی، ہم سب لوگ کچھ دن کے لیے کراچی والے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی نہیں بھیا، ہمارے امتحانوں کے بعد۔ سمیرہ مچلتے ہوئے بولی، تم لوگ امتحان دے کر وہیں آ جانا۔ امیر بولا اور پھر سب راضی ہو گئے۔ امیر، اس کی امی، نمیرہ اور آئمہ سب اپنی کراچی والی کوٹھی میں آ گئے اور بھی جلدی ہی حشمت آرا بیگم بیلا کے گھر کا پتہ تلاش کر کے پہنچ گئیں۔ اس روز بیلا گھر پر موجود نہ تھی، وہ ایک ہفتے کے لیے اپنی پھپھو کے گھر حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ حشمت آرا نے شمیم بیگم سے کہا، بہن ہم بیلا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ مگر بہن آپ لوگ اتنے بڑے اور ہم اتنے چھوٹے، ہمارا آپ کا کیا جوڑ ہے؟ دراصل شمیم بہن بات یہ ہے کہ ہم آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ اپنے باپ کی ناگہانی موت کے بعد امیر کو بہت چھوٹی عمر میں سارا کاروبار سنبھالنا پڑا اور یوں یہ خود سر اور خود پرست ہو گیا، خوشامدی بن گیا۔ بس ہر وقت ہر ایک سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہاں جی کی جائے، اور یوں ہی اس کی پہلی بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپاہج بچی کی نہ پرواہ کی اور نہ ہی امیر کی چیخ و پکار سنی، چلی گئی، اور یوں یہ اور بھی چلچلا ہو گیا۔ اس کو انجانے میں اپنی بیٹی آئمہ سے نفرت ہو گئی اور تب مجھے اس کی پرورش کے لیے بیلا کو رکھنا پڑا۔ وہ میری پوتی کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی اور آئمہ کو اتنا پیار دیا کہ وہ ہم سب کو بھول گئی۔ ہاں میں نے یہاں بھی اسے چپ کے آئمہ کے لیے روتے دیکھا ہے۔ بس کہتی ہے امی آئمہ نہ جانے کیسی ہوگی، اور وہ رو پڑتی ہے۔ بس ایسے ہی امیر نے بقرعید کے موقع پر آئمہ کو 2-3 تماچے لگا دیے اور تب بیلا امیر پر بری طرح برس پڑی، اور پھر دوسرے روز وہ اپنا سامان لے کر چلی آئی۔ ہم نے بہت روکا مگر وہ نہیں مانی۔ مگر اس بچی نے میرے بیٹے کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا، اس کو حیوان سے انسان بنا آئی۔ میرے گھر میں یہاں ہر طرف موت کا سا سناٹا رہتا تھا، آج قہقہے بکھر رہے ہیں، اور یوں میں اپنی شرمندگیوں کو مٹانے کے لیے بیلا کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ امیر بھی اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ حشمت بہن بیلا نے کبھی آپ لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بات بتائی، بس آئمہ کے لیے روتی تھی، آپ کا پیار و خلوص یاد کرتی تھی، مگر امیر کا تو آج تک اس نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ آنٹی میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، امید ہے کہ مجھے آپ اور بیلا دونوں معاف کر دیں گے۔ امیر بولا، بیٹا میرے معاف کرنے کا کیا سوال ہے، اور بیلا بھی معاف ہی کر دے گی۔ معاف تو اپنے بندے کو خدا سے معافی مانگنا چاہیے، خدا ہی معاف کرتا ہے۔ اچھا بہن، تو میں یہ سمجھوں کہ رشتہ پکا ہے۔ چلیے اب آپ اتنے مان سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں تو کیسے ٹکرا دوں؟ اور ہاں ہم بقرعید سے پہلے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حشمت آرا بولی، مجھے منظور ہے، ہم غریب لوگوں کے پاس دینے کو ہے ہی کیا، نہ آج ہے نہ کل کچھ ہوگا۔ شمیم بہن، ہیرا ایسی لڑکی کو تم ہماری جھولی میں ڈال رہی ہو اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔
بس عصمت بہن میری بچی کو کوئی دکھ نہ دینا، وہ بچپن سے دکھ جھیلتی آئی ہے، ہم اسے دعاؤں کے سوا دے بھی کیا سکتے ہیں۔ شمیم بیگم کے آنسو نکل پڑے اور وہ سب لوگ چلے گئے۔ بیلا جب حیدرآباد سے واپس آئی تو امی نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، بیلا میں نے تمہاری شادی پکی کر دی ہے۔ جی؟ بیلا حیرت زدہ سی ہو گئی۔ میں نے امیر کے ساتھ تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ امیر کے ساتھ؟ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیلا بہت چکا سی رہ گئی۔ بھائی ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ تم اس گھر میں 2 سال گزار کر آئی ہو، کسی اور جگہ تمہارا رشتہ کون قبول کر سکتا ہے؟ یقیناً اگر میں تمہاری شادی کہیں اور کروں گی تو تمہارا شوہر تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا، سوال کر کر کے تمہیں غیر گھر میں 2 سال کیوں رہیں؟ مگر امی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، میں بہت پروقار طریقے سے نوکری کرتی تھی۔ مگر بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسی نوکری نہ کرو جہاں تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑے، تب تم ضد میں تھیں اور نہ مانی۔ مگر امی اور لڑکیاں بھی تو نوکری کرتی ہیں، اپنے گھر میں رہ کر کرتی ہیں بیٹی، گھر سے نکل کر نہیں۔ اور پھر میرے سامنے مالا بھی ہے، اس کی شادی بیاہ بھی کرنا ہے۔ اگر تمہارے رشتے میں میں یوں واپس کرتی رہی تو مالے کی شادی کیسے ہوگی؟ اور پھر امیر میں برائی بھی کیا ہے؟ میں نے اسے دیکھا ہے، خوبرو ہے، خوش اخلاق ہے، صرف ایک بچی کا باپ ہی تو ہے، اور اس بچی کے لیے تم اب تک روتی ہو۔ بیلا یہ سب کچھ سن کر جیسے سناٹے میں آ گئی۔ بیلا کے آگے اب ماں نے مالا کا مستقبل رکھ دیا تھا اور یوں بیلا کو خاموش ہونا پڑا، اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھائی اور پھر تکیے میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ تو امیر تم مجھ سے شادی کر کے ساری عمر بدلا لو گے، مجھے تڑپاؤ گے؟ اور یہی سب سوچتے سوچتے وہ گھنٹوں روتی رہی۔ شادی کے وقت تک بیلا کو خاموشی لگ گئی تھی۔ رخصت ہو کر وہ امیر کے گھر آ گئی، پھولوں کی سیج پر بیٹھی وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ آپ ہی بولی، امی آپ نے اپنی بیٹی کو خود پتھر پر دے مارا، امی یہ کیسی زندگی کٹے گی؟ تب بیساکھی کی ٹک ٹک سے وہ چونک پڑی۔ ننھی آئمہ نے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ او آنٹی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ اچھی تو ہیں آئمہ؟ جی بالکل اچھی ہوں آنٹی۔ آئمہ میں اب آپ کی آنٹی نہیں بیٹی امی ہوں۔ او ویری گڈ۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ ابو اگر ڈانٹیں گے تو بھی نہیں؟ نہیں ابو اگر ڈانٹیں گے تو بھی نہیں۔ جانتی ہیں امی، ابو اس دن والی لڑائی کے بعد سے بڑے غصے میں رہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ بیلا سے بدلہ لوں گا۔ کیا؟ ہاں جبھی تو انہوں نے شادی کی ہے۔ مگر امی مجھے تو ابو اتنے پیار کرنے لگے ہیں کہ بس آئس کریم بھی کھلاتے ہیں، کھلونے بھی دلانے لے جاتے ہیں۔ اچھا تمہیں پیار کرنے لگے؟ ہاں مجھے تو اتنا سارا پیار کرنے لگے۔ ہاتھوں کے اشارے سے آئمہ بولی، اگر تمہارے ابو تمہیں پیار کرنے لگے ہیں تو آئمہ میں ان کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی۔ ہاں گڑیا سارا ظلم، میں بہت صابر لڑکی ہوں۔ اچھا میں چلوں امی، آج مجھے دادی ماں کے پاس سونا ہے، خدا حافظ۔ اسی لمحے جب آئمی کھٹ کھٹ کرتی جانے لگی تو امیر کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ گڈ نائٹ ابو۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ ڈیڈی آپ میرے سونے کے وقت والی پپی نہیں لیں گے؟ ضرور لیں گے بھائی، آپ تو ہماری بہت پیاری سی بیٹی ہو۔ امیر نے گود میں بٹھا کر آئمہ کو پیار کر ڈالا۔ بیلا دوپٹے کی اوٹ سے کنکیوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر ذرا ہی دیر بعد جب آئمہ کے جانے اور دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ نہ جانے اب امیر اس کے ساتھ ایسا کیا سلوک کریں گے۔ اسی وقت اس کے گلے میں کسی نے ایک ہاتھ ڈالا اور پھر فوراً ہی امیر نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف کے مارے امیر کو تکتی رہی، اور پھر امیر کو اپنے سے اتنا قریب دیکھ کر ایک دم اٹھ گئی۔ اسے اپنے کاندھوں پر امیر کے مضبوط ہاتھوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی خوبصورت سہمی ہوئی سی دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے خوف زدہ ہے۔ پھر بیلا نے اپنے کاندھے پر ان کے رکھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیے اور سسک پڑی، امیر میں نے اس روز جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جو کچھ بھی کہا تھا، مجھے معاف کر دیں، خدا را معاف کر دیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا تھا آپ کے بارے میں، اور امی نے میری شادی آپ سے کر دی۔ میں جانتی ہوں آپ امیر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے چور سمجھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے امیر، ایسا نہیں ہے۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ اگر امیر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں مر جاؤں گی، اپنے شوہر کے پیار کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں آپ کی نفرت نہیں سہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بری طرح سسک پڑی اور اس کے گرم گرم آنسو امیر کے ہاتھ بھگونے لگی۔ جب وہ سسکتی ہوئی بیلا کے پاس بیٹھ گئے۔
बेला, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे हैवान से इंसान बना दिया। तुमने सच कहा था कि किसी को प्यार देकर ही प्यार लेना पड़ता है। मैंने ऐसा ही किया। 1 साल से मैं इस तजुर्बे से गुज़रा। माँ, बहन, भाई, बेटी सबको प्यार दिया तो प्यार मिला, मगर तुम्हारी कमी हर घड़ी महसूस होती रही। और आज बेला, मैं अपने थोड़े से प्यार के बदले तुमसे थोड़ा सा प्यार और बहुत से प्यार के बदले बहुत सा प्यार मांगता हूँ। आप अमीर, आप मुझसे बदला नहीं लेंगे, नहीं, कभी नहीं। तुम तो वो देवी हो जिसकी परस्तिश की जाती है और तुम्हारी अम्मी को सब बातें बता दी गई थी। मैंने हर काम खुलूस नियत से किया है। मैंने तुम्हारी अम्मी से पहले ही माफ़ी मांग ली थी और अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अमीर, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातें मानकर अपना रवैया बदल लिया। तब अमीर ने उसके गले में बाहें डाल कर कहा, अब बेला, इस जंगली वहशी हैवान से इंसान को अपने प्यार में डूबने की इजाज़त दो। तो बेला ने शर्मा कर सर झुका लिया और अमीर ने उसकी पेशानी चूम ली। और इसी के साथ मेरे ये खूबसूरत नावल ख़त्म होता है। तो अब अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जो मैं कहानी नेक्स्ट डालूं तो आपको मिले। और मेरा अगला नावल जो होगा उसका नाम है जाओ माफ़ किया। तो हम फिर अपनी ये कहानी जो थी ये 52 नंबर की थी, 52 नंबर की कहानी थी। तो अब जो मैं 53 नंबर की कहानी नावल लेके आऊँगी आपके पास, परछाई और रक्स से। और अगली दफ़ा मैं आपको अपना वो जो वीडियोस मेरी परछाई और रक्स कहानियों के हैं वो भी जो लोड हैं उनके नंबर भी बताऊँगी प्लीज़। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हमारी मुलाकात होती है अगली दफ़ा। अल्लाह।